اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین السلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر علی کے عنوان سے ایک ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، صرف 5 یا 6 منٹ کا یہ ویڈیو ہے۔ شاید اس ویڈیو سے ایک میسج اور ایک اہم میسج آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو جائے۔ ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث، جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کو پروردگار عالم نے اتنی فضیلتیں مقرر فرمائی ہیں، اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ اس دنیا کا کوئی انسان اگر ان تمام فضیلتوں کا شمار کرنا چاہے تو اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے کہ پوری زندگی دن اور رات وہ ہر وقت صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلتوں کا شمار کرتا رہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلتوں کا شمار ہو جائے۔ کوئی انسان اس دنیا کا حضرت علی علیہ السلام کی فضیلتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاں اتنی فضیلتیں پروردگار عالم نے حضرت علی علیہ السلام کو فرمائی ہیں، ان تمام فضیلتوں میں اگر صرف کوئی ایک فضیلت کسی ڈائری میں، کسی نوٹ بک میں، کسی کتاب میں اگر تحریر کرے، اور جب تک یہ تحریر باقی رہے گی، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، جب تک بھی اس کا نشان باقی رہے گا تحریر کا، پروردگار عالم ایک فرشتوں کا گروہ اس کے لیے مقرر فرمائے گا کہ جب تک یہ تحریر کا نشان باقی ہے، اس انسان کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہے۔ یہ فرشتوں کا گروہ، ایک فضیلت۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان تمام فضیلتوں میں سے اگر کوئی انسان حضرت علی کی ایک فضیلت کو پڑھے تو اس کی آنکھوں سے متعلق جتنے بھی گناہ ہیں، پروردگار عالم ان تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حضرت علی علیہ السلام کی صرف ایک فضیلت کو سنے تو فرماتے ہیں کہ کانوں سے ریلیٹیو، کانوں سے متعلق جتنے بھی گناہ ہیں، پروردگار عالم ان سب کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاں اتنی فضیلتیں حضرت علی علیہ السلام کی ہیں، اگر ان تمام فضیلتوں میں سے صرف ایک فضیلت کو کوئی انسان مومنین کے درمیان بیان کرے، اس کا ذکر کرے، تو پروردگار عالم اس ایک فضیلت کی برکت سے اس انسان کی زندگی کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس انسان کے گناہوں کی تعداد چاہے کتنی ہی زیادہ ہو؟ تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ہاں، اس انسان کے گناہوں کی تعداد اس دنیا کے تمام انسانوں اور تمام جناتوں کی گناہوں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، پروردگار عالم تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس انسان کو تمام گناہوں سے پاک کر دے گا۔ یہ حدیث اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ بالکل معتبر ہے، ذرہ برابر اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کا بنیادی تصور کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ صرف اور صرف یہی مان لیتے ہیں
کہ رسول اسلام نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ ایک فضیلت بیان کر دی تو اس قدر ہم گناہوں کے ہماری زندگی سے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن اس طرح گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سند بالکل ٹھیک ہے، یہ قول رسول بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ بے شک انسان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے گناہوں کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تب بخشے جائیں گے۔ مثلا اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں، مثلا ہم ان کی نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی ایک اچھے نمازی تھے، تو یہ فضیلت بارگاہ رب العزت میں جب قابل قبول ہوگی جب ہم خود بھی نماز پڑھیں گے، اور اس طرح نماز پڑھیں گے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے۔ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کی ایک فضیلت، مثلا وہ روزہ رکھتے تھے، روزہ دار تھے، اگر ہم ان کے روزے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور ہم خود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو بے شک یہ ایک فضیلت ہمارے گناہوں کی بخشش کرا سکتی ہے۔ یہ ایک فضیلت مولا علی علیہ السلام کی۔ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی صبر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور ہمارے اندر بھی صبر کا مادہ پایا جاتا ہے، ہم خود بھی صابر ہیں، تو بے شک یہ ایک حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم مولا کے صبر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور ہمارے اندر صبر نہیں پایا جاتا ہے، ہم حضرت علی علیہ السلام کی نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ہم نماز سے بہت دور ہیں، اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کے روزے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ان کے بھوک اور پیاس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور ہم خود روزے سے دور ہیں، بھوک پیاس سے دور ہیں، تو ہمارے گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ ہم جو ان کی مدح و ثنا کر رہے ہیں وہ بارگاہ پروردگار عالم میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو ہم ان کی صفتیں بیان کر رہے ہیں، اگر وہ صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہیں، تو ہماری یہ فضیلت جو ہم نے مولا علی علیہ السلام کی بیان کی ہے بارگاہ رب العزت میں قابل قبول ہے۔ پروردگار عالم تمام مدح خانوں کو، جو مولا علی علیہ السلام کے مدح خان ہیں، شاعر اہل بیت ہیں، پروردگار عالم ان سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ جو وہ معصومین علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، وہ فضیلتیں ان کے کردار سے بھی چھلکنی چاہیے، دکھائی دینی چاہیے، جھلکنی چاہیے۔ جو وہ زبان سے ان کی فضیلتیں گنوا رہے ہیں، وہ ساری فضیلتیں ان کے اخلاق اور کردار کے اندر بھی پائی جانی چاہیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فقط والسلام۔